اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس میں سے ابھی تک ہم نے جادو کی ایک قسم سحر تفریق کو پڑھا، اب ہم دوسری قسم دیکھیں گے سحر محبت۔ سحر محبت نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کسی کو محبت کے جادو میں ملوث کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، صحیح الالبانی کتاب میں موجود ہے، 331 نمبر کی روایت ہے، ان الرقیہ والتمائم والطول شرک۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک دم، تعویذ اور شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے۔ طولہ کا جو معنی یہاں ہے، حافظ ابن الاسیر نے اس کو النہایہ میں کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے اس کو شرک اس لیے قرار دیا کہ لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ از خود مؤثر ہے اور اللہ کی مرضی کے برخلاف کام کرتا ہے۔ یعنی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اس عقیدے کے حاملین کا خیال ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے، اگر کسی کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو شوہر ضرور بیوی سے محبت کرے گا۔ اور اس کو جو دم کہا گیا یہاں شرک والا، یہ کون سا ہے؟ جس میں جنوں اور شیطانوں سے مدد لی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سحر محبت کی علامتیں کیا ہیں۔ حد سے زیادہ محبت، یعنی شوہر ہے نا تو اس کو بیوی سے حد سے زیادہ محبت ہوگی۔ بیوی کے بغیر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، بیوی کی اندھی فرما برداری، یعنی صحیح یا غلط کا فرق دیکھے بغیر بس بیوی کی بات ہے تو مان لی، ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں کہ بیوی کے اشاروں پہ چلنا۔ اسی طرح کثرت جماع کی شدید خواہش، یعنی سیکشل ڈیزائر بہت بڑھ جاتی ہے، اسے دیکھنے کے لیے اشتیاق رکھنا، یعنی بیوی ہی کو دیکھنے کا شوق رکھنا۔ کیسے ہوتا ہے یہ سحر محبت؟ میاں بیوی کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بہت جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور زندگی فطری انداز کے مطابق رواں دواں رہتی ہے۔ یعنی ایک روٹین لائف ہے، شوہر بیوی لڑتے بھی ہیں لیکن پھر ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ مگر کچھ عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور بہت جلدی جادوگروں کا رخ کر لیتی ہیں اور مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ ان کے شوہروں پر جادو کر دیں تاکہ محبت کریں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے ناواقفیت اور اس کی کم عقلی کی دلیل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ تو آپ نے بھی بہت جگہ اشتہارات لگائیں گے نا کہ شوہر آپ کے قدموں میں اور محبوب آپ کے قدموں میں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ کچھ اس طرح کی تصویریں آپ کو اپنے عام دکھیں گی۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے کچھ چیزیں کہ جس کو آپ پڑھیں تو خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ کام کتنا ہے۔ نہ ہدیہ نہ نذرانہ، یہ اشتہارات آپ کو کچھ دکھائے جا رہے ہیں، ہر کام صرف آدھے گھنٹے میں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ گھنٹہ لگا کے آدھا گھنٹہ لگا کے شرطیہ کام نہیں کرا سکتے، لیکن یہ عامل جامل کیا کہتے ہیں؟ سن لیجیے ان کا اشتہار: محبوب کا تڑپنا اور کسی کے دل کو قاب کرنا اپنی آنکھوں سے موکلات و جنات کے ذریعے دیکھیے، میرا علم چلے 7 سمندر دور، کرنٹ کی چال اور سنگ دل محبوب ہوگا آپ کے پاس۔ یہ کون سا سحر محبت؟ اپنے شوہر سے کرا لیں تو چلے بات سمجھ آئے، غیروں کو بھی آپ محبت کروا سکتے ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا فلاں لڑکی اس لڑکے کی محبت میں گم ہے یا اس کے سر میں آ گئی، جادو ہوتے ہیں۔ مثلاً شادی، ساس بہو، سوکن اولاد کا مسئلہ، خاوند کا غیر عورتوں میں دلچسپی لینا، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ، گھریلو لڑائی جھگڑے، میاں بیوی میں نا اتفاقی، نافرمان اولاد، دشمن کو زیر کرنا، بے وفا کی بے وفائی، حالات کے ہاتھوں پریشان، سسرال سے پریشانی، اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں لاٹری نمبر، ہر ملک کا 100% گارنٹی۔ مایوس خواتین و حضرات، صرف ایک فون کال سے آپ کے تمام مسائل اور پریشانی کا حل۔ ابھی فون کیجیے اور ابھی کام لیجیے۔ پیر بابا شاہ، نام میں نہیں، نمبر نہیں بتاتی، کوئی آپ میں سے کر ہی نہ لے ان کو فون۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کے اشتہارات ہوتے ہیں اس کو پڑھ کے عام بندوں کے تو منہ میں رال ٹپکے گی نا، جیسے ہم ریکس میں لگی ہوئی چیزیں دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں کہ یہ جوڑا ایسا ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس طرح کے اشتہار پڑھ کے تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ چلو ہم بھی کسی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کراتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں خواتین کے مسائل کا روحانی حل، عامل آن لائن، یعنی ہم نے آن لائن کلاسز تو سنی تھی، اب عامل بھی ہیں، اور ان کے نام لکھیں اور فون نمبرز لکھیں، اور جو بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ کو ادھر دکھ سکے گا۔ یہ دیکھیں ہر قسم کے جادو کی کاٹ پاٹ، اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، گھریلو ناچاکی، کاروبار کی بندش، شادی میں رکاوٹ، ناف کا ٹلنا، عورتوں کے پوشیدہ امراض، ہر قسم کی بیماری اور مسئلے کا روحانی علاج بذریعہ کلام پاک۔ اپنے مسئلے کے لیے رابطہ کیجیے۔ یہ دیکھ لیجیے، ایسے نہیں لگ رہا کہ ساری دنیا یہ لگ گئی۔ یہ استخارہ کرنے والے کہتے ہیں استخارہ ہر مشکل سے چھٹکارا، شعر بن گیا۔ حالانکہ دیکھیے استخارہ اللہ کے نبی نے کس کام کے لیے کہا تھا،
اور لوگوں نے اس کو کیا کھیل بنا دیا. آج فون پہ آپ دوسرے ملکوں سے استخارے کرواتے ہیں, ٹی وی پہ لوگ آپ کے لیے استخارے کرتے ہیں. کیا ہو گیا نبی کی امت کو؟ بلیو می, میں جب سے یہ اسٹڈی کر رہی ہوں اس کے بارے میں مجھے ایسا لگ رہا ہے پورے پاکستان میں یہ صرف ہر وقت ہر طرف سب سے کامیاب کاروبار جو ہے وہ اس وقت عامل نجومیوں کا ہے. 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں ایک بندے سے. میرے پاس ایسے کلپس موجود ہیں ادھر اور کچھ اس کے فگرز ہیں کہ صرف ایسے ایک میسج کرتے ہیں کہ پہلے منی ٹرانسفر کے ذریعے پیسے ہمارے بینک میں ڈالو پھر ہم تم سے بات کریں گے. اور عورتیں مردوں سے چھپا کے کئی عورتیں اپنے گھر دے چکی ہیں, ان لوگوں کو عزتیں دے چکی ہیں, مال دے چکی ہیں, جوانیاں دے چکی ہیں, اور پیچھے سے کیا لینا ہے؟ کسی ایک کی محبت لینی ہے. کیا ملے گا اس کی محبت سے؟ آپ شوہر کی بھی محبت لے لیں تو کیا مل جائے گا؟ یہ ظلم ہے. یاد رکھیے اللہ محبت دیتا, الودود ہے. آپ وہ کام کیجئے جو کرنے ہیں. اب کرتے کیسے یہ جادو جس میں بیویاں یا مرد کسی عورت دوسرے کی محبت لینا چاہتے ہیں؟ جادوگر عورت کے مطالبے پر اس خامن کا کپڑا منگواتا ہے, وہ ٹکڑا جس میں اس کے پسینے کی بو آ رہی ہو, پھر وہ اس کے کچھ دھاگے نکال کر ان پر دم کرتا ہے, پھر اسے گرا لگا دیتا ہے. اس کے بعد عورت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے ایک غیر آباد جگہ پر پھینک دے, یا پھر اس کے کھانے پینے کی چیز پر دم کرتا ہے جس میں نجاست یا حیض کے خون کی ملاوٹ ہوتی ہے. پھر اسے حکم دیتا ہے کہ اسے خامن کے کھانے کی چیزوں میں ملا دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سحر محبت کے الٹے اثرات یہ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جادو کبھی الٹا پڑ جاتا ہے. کبھی خامند اس جادو کی وجہ سے بیمار پڑ جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو 3 سال سے اس وجہ سے بیمار ہے کہ اس کی بیوی نے اس پہ جادو کیا تھا کہ یہ مجھ سے محبت کرے. تو یہ جادو الٹا بہت پڑتا ہے, اور الٹا جب پڑے تو مرد بیمار ہو جاتا ہے. اس کا منفی اثر یہ بھی ہے کہ خامند خود اپنی بیوی سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے. ایک اور الٹا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی دوہرا جادو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا خامند خود اپنی ماں, بہن اور دوسری رشتہ دار عورتوں سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے. یعنی انٹینسٹی بڑھا دی جادو کی, تو آپ سے تو کیا محبت ہونی تھی, وہ ماں بہن کے بھی خلاف ہو گیا. دوہرے جادو کا ایک اور نیگیٹو اثر یہ ہے کہ خامند دنیا بھر کی تمام عورتیں حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی شدید نفرت کرنا شروع کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے اس جادو کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی. وہ بیوی بھاگ کر جادوگر کے پاس پہنچی تاکہ اس سے سحر محبت کو توڑنے کا مطالبہ کرے, لیکن اسے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ جادوگر مر چکا ہے. یعنی جو دوسرے کے لیے محبتوں کے فیصلے کر رہا تھا وہ خود مر چکا ہے. سبب کیا ہے اس سحر محبت کے؟ نمبر 1, خاوند اور بیوی میں اختلافات کا پھوٹ پڑنا. خاوند اگر مالدار ہو تو اس کے مال میں لالچ کرنا. بیوی کا یہ احساس کہ اس کا خاوند عنقریب دوسری شادی کر لے گا. اس جادو میں تو میرا 80% عورتیں شامل ہیں. ہر وقت دھڑکا نہیں لگا رہتا میاں دوسری شادی نہ کر لے. گویا شرن دوسری شادی کرنے میں قباحت نہیں, لیکن اس دور کی عورت, خاص کر وہ عورتیں جو ذرائع یعنی میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں, وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کا خاوند اگر دوسری شادی کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت نہیں ہے. عورت کی یہ سوچ انتہائی غلطی پر مبنی ہے, کیونکہ شوہر باوجود اس کے کہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے, اسے دیگر کئی اسباب دوسری, تیسری اور چوتھی شادی پر مجبور کر دیتے ہیں. مثلا کثرت اولاد کی رغبت, حالت حیض و نفاس میں قوت جماع پر کنٹرول نہ کر پانا, یا خاندانی تعلقات کو مضبوط کرنے کی خواہش وغیرہ رکھنا. یعنی یہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پھر یہ تو نہیں کر سکتے, اب تو اپنے شوہر پہ بھی نہیں جادو یہ کروا سکتی کہ وہ آپ سے محبت کرے. لیکن ایک سحر محبت جائز بھی ہے. کتنی عورتیں کرنا چاہتی ہیں؟ پہلے تو میں ہی ہاتھ کھڑا کروں گی کہ میں اپنے شوہر پہ یہ جادو کرنا چاہتی ہوں. عورت جائز طریقے سے اپنے خاوند پر جادو کر سکتی ہے, اور وہ یہ ہے: خاوند کی خاطر ہر وقت خوبصورت بن کر رہنا, اچھی خوشبو لگانا, خاوند سامنے آئے تو مسکراہٹ اور اچھے الفاظ سے اس کا استقبال کرنا, اچھے ساتھی کا ثبوت دینا, خاوند کے مال کی حفاظت کرنا, اس کے بچوں کی خوب دیکھ بھال کرنا, خاوند جب تک اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اس کی فرما برداری کرتے رہنا. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں عجیب تضاد محسوس ہوتا ہے. عورت کو جب کسی محفل میں شرکت کرنی ہوتی ہے یا اپنی کسی سہیلی سے ملنے جانا ہوتا ہے تو خوب میک اپ کر کے, خوشبوئیں لگا کر, اپنے سارے زیورات پہن کر گویا گھر سے دلہن بن کر نکلتی ہیں. یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہے رائٹر؟ آپ اتفاق کرتی ہیں؟ اور جیسے ہی گھر میں واپس لوٹتی ہیں تو اپنا میک اپ صاف کر دیتی ہیں, زیورات اتار دیتی ہیں اور پرانے کپڑے زیب تن کر لیتی ہیں, اور خامن جس نے اس کے لیے سب کچھ خریدا ہوتا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہونے سے محروم رہتا ہے, اور ہمیشہ اپنی بیوی کو پرانے کپڑوں میں دیکھتا ہے جبکہ اس سے پیاز اور لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. اب آپ بتائیے, بیچارہ پٹی ہسبینڈ ہے. حالانکہ اگر عورت میں کچھ عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتی, بلکہ اپنے خاوند کو زیب و زینت کا زیادہ حقدار تصور کرتی.
سو اے میری مسلمان بہنوں، تمہارا خاوند جب کام کے لیے گھر سے باہر چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج ختم کر لیا کرو. آپ کے میرے لیے یہ ٹپ ہے. پھر غسل کر کے خاوند کی رضا کی خاطر، جس سے یقیناً اللہ بھی راضی ہوگا، خوب زیب و زینت اختیار کرو. وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ تو شادی والے کپڑے تو ہم نے سنبھالے، میں کسی اگلی شادی کے انتظار میں. اوپر پلاسٹک لگاتے ہیں، مل مل کے کپڑے لگاتے ہیں اور پھر اس کو ہینگ کرتے ہیں، پھر کہیں ڈرائی کلین ہو رہے، کوئی شادی آنے والی ہو. پھر دیکھیں ذرا عورتوں کی تیاریاں. اور گھر میں جو لٹکیں تو آپ اپنے اوپر بھی لٹکا لیا کریں، کبھی مہینے میں ایک بار ہی لٹکا لیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے شوہر کے لیے پہننے کو تیار ہیں؟ دیکھیے، آپ پک کو ایک جوڑا اچھے سے بناتی ہیں نا، آپ کے بھائی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، اپنی ہے، ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نہ اس میں گناہ ہے. پہن لیا نا، شادی میں پہن لیا. اب اس کے بعد کیا کریں؟ کوئی ارد گرد جو بھی قریبی شادیاں ہیں پھر پہن لیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا بھاری جوڑا ہے، اپنے گھر پہنا تھا، غیروں کی شادی میں پہنا. لوگ کہیں گے اتنا جوڑا پہن کے آ گئی تو کیا ہوا؟ اچھا بھی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر کسی قریبی شادی کے موقع پہ پہنیں گے. اللہ کے حکم سے سال سوا سال بعد پھر اسی خاندان میں ایک اور شادی آ گئی. بھئی وہ جوڑا نکل جائے، کہتے نہیں پچھلی شادی میں بھی یہ پہنا تھا. وہ کہیں گے اس بھائی کی زیادہ خوشی ہوئی تھی، اب اس کی نہیں ہوئی، وہ نہیں اب نیا جوڑا بنے گا. دیکھیے، آپ نے اپنے خاندان میں وہ دوبارہ نہیں پہننا، اور باہر آپ اس لیے نہیں پہنتے کہ ہیوی بہت ہے، تو پھر فائدہ کیا؟ پھر کرائے پہ لے لیں. یا پھر اس کا ایک آسان حل کیا ہے؟ اب اسلام آپ کے جذبے نہیں توڑتا، آپ بنائیں. آپ کا حیثیت اللہ نے دیا ہے، اسراف، دکھاوے، ریاکاری اور کثرت سے بچتے ہوئے بنا لیں. پہن لیا نا، اب اس کے بعد پہن لیں. آپ مت سوچیں کہ باہر کی شادی ہے، غیر کی شادی. کہہ دیں بھائی ہمیں خوشی ہے، بھائی میرے پاس جوڑا تھا میں تو پہن کے آ گئی ہوں، تم سب ہلکوں میں ہو تو رہو میری بلا سے. ایک دو بار پہن لیں، اس کے بعد گھر میں پہن لیں. کوئی بھی سیلیبریشن گھر کی بھی تو ہوتی ہے نا. شوہر بیوی کی زندگی میں کئی سینٹیمنٹل لمحے ہوتے ہیں، کئی موقع ہوتے ہیں. کبھی وہ کہیں گئے ہوئے تھے، کچھ دن کے بعد آ گئے، کچھ مہینے بعد آ گئے، کہیں آپ کے ساتھ کوئی ایسی کیفیت تھی. کسی بھی طرح سے سب عقل مند ہے، سب کو سمجھ آتی ہے. آپ اپنے شوہر کو ٹیمپٹ کریں، اس بیچارے کو احساس ہو کہ اس کو میری کتنی قدر ہے. اب آپ کہتے ہیں ان کو تو مزہ ہی نہیں آتا، ان کو پسند ہی نہیں ہے، ان کو چپتے ہیں، جو بھی کہہ لیں. دیکھیے میں آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں، کسی مرد کو میک اپ نہیں پسند، جیولری نہیں پسند، فینسی کپڑے نہیں پسند، لیکن ان سب میں ملبوس بیوی پسند ہوتی ہے. اب اتنی بات آپ سمجھ جائیں تو میرا لئے آپ کو بہت سمجھ آ جائے گی. کپڑے اچھے پہن لیں تو میاں بھی بچے کیا پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ خوش نہ ہوں، میں نے آپ کے لیے نہیں پہنے ہیں. اور ان کو ایک تو ہم پہن کے نہیں دکھاتے، دوسرے تانے دیتے ہیں. پھر اگلی شادی پہ پھر کہتے ہیں مجھے کتنے کا جوڑا لے کے دیں گے؟ کہیں گے پہلا تو آج تک تمہیں میں نے دیکھا نہیں ہے پہنے ہوئے، تو اب اور کیا دیکھوں. تو بہرحال اچھی باتوں کا جادو، اچھے کپڑوں کا جادو، محبت کا جادو، ٹیمپٹیشن دیں، اچھے جذبات ان کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جادو تو بغیر عاملوں کے بھی چل جائے گا. اور ہر بچی کو یہ پیسے دے کے بھیجیں ان کے گھروں میں کہ اپنے شوہر کے لیے پہنے. اب یہ نہیں کہ شوہر کو دکھانے کے لیے پھر غیر محرموں کو دکھاتی پھرے، پھر دیور جیٹھ ہیں گھر میں ان کے سامنے پہنے. اسلام نے بہت خوبصورت حدیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کیجیے تو فائدہ ہوگا. پھر یہ لکھتے ہیں کہ جب شوہر واپس آئے اسے اپنے سامنے خوبصورت بیوی، تیار شدہ کھانا، صاف ستھرا گھر نظر آئے تاکہ تمہارے ساتھ اس کی محبت میں مزید اضافہ ہو اور تمہارے علاوہ کسی اور پر اس کی نظر نہ پڑے. اور اللہ کی قسم یہ جائز جادو ہے جو ہر بیوی اپنے خاوند پر کر سکتی ہے. کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے، تو یہ کر سکتے ہیں. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ سحر محبت کر دیا کسی نے کسی ناجائز جگہ پہ، تو علاج کیا ہے، اس کا بھی علاج دیکھ لیتے ہیں. مریض پر وہی قرآنی دم کریں جس کا ذکر پیچھے سحر تفریق میں گزر چکا. البتہ سورہ بقرہ کی آیت 102 کی بجائے سورہ تغابن کی آیت 14 سے 16 تک تلاوت کریں. جس پر سحر محبت کیا گیا اور دم کے دوران اس پر عموماً مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، البتہ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، یا سر درد یا سینے کا درد یا معدے کا درد شروع ہو جاتا ہے، خاص کر جب اس کو جادو پلایا گیا ہو. اسے شدید معدے کا درد اٹھ سکتا ہے، قے بھی آ سکتی ہے. پس اگر معدے کا درد شروع ہو جائے اور وہ قے کرنا چاہے تو یہ آیات پڑھ کر دم کریں. سورۃ یونس کی آیات 81 to 82، سورۃ الاعراف 117 سے 122، سورۃ طٰہٰ 69 اور آیت الکرسی. پھر وہ پانی مریض کو پینے کے لیے دے دیں. اس کے بعد اگر میں یہ نہیں کہہ رہی اس پہ پھونکے کیونکہ میرا اس پہ شرح صدر نہیں ہے، جو لکھا ہوا بس وہی پڑھ کے آپ کو سنا رہی ہوں. اس کے بعد اگر اسے زرد یا سرخ یا سیاہ رنگ کی الٹی آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا جادو ٹوٹ چکا ہے، ورنہ 3 ہفتے تک اسے یہ پانی پینے کی تلقین کرے اس وقت تک کہ جب کہ جادو نہ ٹوٹ جائے. شوہر کا علاج کرتے وقت یہ بات یاد رہے کہ اس کی بیوی کو اس کا علم نہ ہو، کیونکہ اگر اسے علم ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ اس پر جادو کر سکتی ہے. اب اس کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے. یہ اپنے تجربات سے سناتے ہیں کہ سحر محبت کا علاج کس طرح انہوں نے کیا. کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے اپنی صورتحال کچھ اس طرح سے بیان کی
اب آپ اس کو سنتے وقت امیجن کر لیں کہ یہ کسی بھی گھر کا واقعہ ہو سکتا ہے، ہمیں پتہ ہو نہ ہو، لیکن بس یہ ایک ریئل واقعہ ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ معمول کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن چند ماہ سے عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہوں۔ وہ اس طرح کہ میں لمحہ بھر کے لیے بھی اپنی بیوی سے صبر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اپنے کام پر جاتا ہوں وہاں بھی اسی کے متعلق سوچتا رہتا ہوں۔ گھر میں واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، اور جب مہمانوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو بار بار اٹھ کر بیوی کو دیکھنے چلا جاتا ہوں۔ غیر معمولی طور پر مجھے اس پر غیرت آتی ہے۔ وہ کچن میں جاتی ہے تو میں اس کے پیچھے ہوتا ہوں۔ ویسے آپ کہیں گے اللہ کرے ہمارے شوہروں پہ بھی یہ جادو ہو جائے۔ آپ کے اندر کی عورت تو یہی کہہ رہی ہے یہ سنتے ہوئے ہیں، لیکن آپ کر کے تو دیکھیں۔ آپ نے کہا میری جان تو چھوڑ دیں۔ ایسے بھی دیکھیں دم چھلے کہ بیویاں کہتی ہیں پلیز مجھے جانے دو کہیں، ہیں مجھے نہیں، وہ پیچھے پیچھے ہر جگہ آپ کے پیچھے لٹکے رہیں گے۔ لڑکیاں میکے جاتی ہیں وہ ساتھ پہنچے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں آ جائیں میں ذرا باتیں کر لوں، کہتے چلے سوتے ہیں، آپ باہر جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ایسی بیویوں کو وہ مرد بھی پھر چپتے ہیں کہ یہ نہ ماں کے پاس بیٹھنے دیتے ہیں نہ بہن کے پاس بیٹھنے دیتے ہیں، تو یہ جادو اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ سونے کے کمرے میں جاتی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں، گھر کی صفائی کے لیے جاتی ہے تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے میری نکیل اس کے ہاتھ میں ہو۔ وہ جب بھی کوئی مطالبہ کرتی ہے تو میں اسے فوراً پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیے اس کا علاج کرنا چاہیے کہ رہنے دیں؟ رہنے ہی دیں ہیں۔ اس شخص کی صورتحال کو سن کر میں نے پانی پر دم کیا، 3 ہفتے تک اسے پینے کو دیا، اس سے غسل کی تلقین کی، بشرطے کہ اس کی بیوی کو علم نہ ہو۔ کچھ مدت کے بعد وہ میرے پاس آئے اور اس نے بتایا کہ مجھے کچھ فائدہ ہے، مکمل طور پر میں ٹھیک نہیں ہوا، لیکن جب میں نے اس کا دوبارہ علاج کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ہر چیز حد میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کو میٹھا اچھا لگتا ہے نا، تو 1 چمچ چائے میں چینی کی، تو 2 چمچ تو 3۔ آپ کو 1 کپ کے اندر 6 چمچ کو ڈال دے تو وہ چائے میٹھی ہوگی کہ کڑوی ہوگی؟ تو وہ شوہر کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں جو ہر وقت ہی آپ کے پیچھے لٹکے رہے ہیں، اور اپوزٹ بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو بیلنس میں رکھیے، اصل یہی بات ہے۔ اللہ سے محبت میں بھی کہا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجا، صرف اللہ سے محبت، لو جیسس کہیں نہ نعرہ لگاتے رہو، اور یہی نہ کہتے رہو اللہ نے کون سا بخشنا ہے، اللہ نے کون سا بخشنا ہے۔ ایمان اور خوف، ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے۔ بین الخوف والرجا رہبا ورغبا یدعون ربهم، سورہ سجدہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو بیلنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ ان کی کہانی سننے کے بعد ہم سب بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اور نفرت میں بیلنس رکھنے والا بنا دے، ٹھیک ہے۔ اور ایسی کبھی کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں میں آپ سب کو ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی، اگر آپ اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہیں نا، آپ جادو کر لیں، آپ بہت خوبصورت کپڑے پہن لیں، آپ سونے کے پانی سے کوئی چیز لکھ کے کسی کو پلا دیں، اثر تب ہونا جب اللہ نے چاہنا ہے۔ آپ حسین و جمیل ہیں، آپ گڑیا ہیں، آپ ریشم کی ڈال لگتی ہے، اگر آپ کے شوہر نے آپ سے محبت نہیں کرنی تو نہیں کرے گا۔ اور آپ اتنی سگڑ، اتنی سلیقے والی ہیں کہ بس سوئی سلائی کو بھی آپ جگہ پہ رکھتی ہیں، نہیں محبت کرنی تو نہیں کرنی، اللہ ڈالتا ہے۔ سورۃ انفال میں آتا ہے جی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اگر تو وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین بھر کی ساری دولت دے دے کہ یہ تجھ سے محبت کریں، تیرے صحابی تیرے ساتھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ میں نے سنا لوگ سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کا ورد کرواتے ہیں کہ جاؤ کرو تمہارا شوہر تم سے محبت کرے گا۔ محبت ایسے نہیں ہوتی۔ الودود سے آپ محبت کریں، وہ سب کی محبتیں آپ کے دل میں ڈال دے گا۔ اور میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے اندر سے کوئی قوت مجھے کہتی ہے کہ اپنی بیوی سے پیار کرو۔ اب یہ کون ڈالتا ہے؟ ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، کبھی بیوی کا حسن بھی ہو سکتا ہے، اخلاق بھی اچھا ہو سکتا ہے، تو اپنی حد تک اچھے کام کریں اور اس کے بعد اللہ پہ ڈال دیں۔ تو کبھی اپنے شوہر سے بھی محبت لینے کے لیے کسی عامل نجومی کے پاس نہ جائیں۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔